شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما هذه الحیاة الدنیا لہو ولعب وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اسلام نے جن مسائل کی طرف تمام انسانوں کی توجہ بہت شدت کے ساتھ اور توانائی کے ساتھ اور بار بار اور کثرت کے ساتھ دلائی ہے، ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے آخرت۔ تمام پیغمبروں نے دنیا کے انسانوں کو اس کی طرف متوجہ کیا ہے۔ کچھ حقائق وہ ہوتے ہیں جن کو انسان عام طور پر سمجھ جاتا ہے، بعض حقائق وہ ہوتے ہیں جس کی طرف توجہ دلانے کی اور بار بار توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو حقائق بالکل واضح ہوتے ہیں، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ان چیزوں پر بحث نہیں کرتے۔ مثلا وہ یہ نہیں بتاتے کہ آسمان تمہارے اوپر ہے نیچے نہیں، زمین تمہارے نیچے ہوا کرتی ہے تمہارے سروں پر نہیں، سورج روزانہ اتنے بجے نکلتا ہے اور اتنے بجے غروب ہوتا ہے، مہینے میں ایک بار چاند نکلا کرتا ہے، زمین سے اللہ کھیتیاں اگایا کرتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہر انسان دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اور یہ باتیں اس کے لیے بالکل واضح ہیں۔ ایسی باتوں کی طرف حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ہمیں متوجہ نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ہم کو خود ہی معلوم ہے۔ دوسرے وہ حقائق ہوتے ہیں جو ہوتے تو ہیں واضح، لیکن کسی وجہ سے انسان کی عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی، یہ رسائی تو ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود غفلت کا پردہ اس پر پڑ جاتا ہے۔ ایسے حقائق کی طرف حضرات انبیاء کرام علیہم السلام انسانوں کو متوجہ کرتے ہیں۔ جیسے اللہ کی وحدانیت، یہ بھی ایک وہ حقیقت ہے جو بالکل واضح ہے، لیکن بعض لوگوں کو اس میں غلط فہمی ہو گئی یا ان کی عقلوں پر پردہ پڑ گیا، تو انبیاء کرام علیہم السلام نے اس کو واضح کیا اور بار بار اللہ کی توحید کے گیت گائے، اور جتنے انبیاء تشریف لائے ان سارے انبیاء نے اس کی تعلیم دی۔ اور بعض حقائق وہ ہوتے ہیں جو انسان اپنی عقل کی رسائی سے پا نہیں سکتا۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ایسے حقائق کو واضح کرنے تشریف لاتے ہیں، جیسے آخرت۔ اب آخرت کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنی عقل سے خود ہی سمجھ جائے، اس لیے انبیاء کرام علیہم السلام اس کو واضح کرتے ہیں۔
اسی طرح نبوت اور رسالت، اللہ بعض انسانوں کو مقام رسالت اور مقام نبوت پر فائز کرتا ہے. ظاہر بات ہے کہ انسان کی عقل تو اس کو سمجھ نہیں سکتی، اور خود انسان اپنی عقل کی بنیاد پر ان کو معلوم نہیں کر سکتا. لہذا انبیاء کرام علیہ السلام ان چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں. ایسے ہی تقدیر کا مسئلہ ہے، اللہ کی کتابوں کا مسئلہ ہے، اللہ کے فرشتوں کا مسئلہ ہے. یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کو انسان محض اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں سمجھ سکتا. اس سے معلوم ہوا کہ 3 طرح کے حقائق ہوتے ہیں. ایک وہ حقائق جن کو انسان خود سمجھ سکتا ہے، انبیاء کا کام ان کو بتانا نہیں ہے. دوسرے وہ حقائق جن تک انسان کے عقل کی رسائی ہو سکتی ہے، جیسے اللہ کی توحید انسان کو عقل سے معلوم ہو سکتی ہے، لیکن اس میں انسان کسی وجہ سے غلطی کھا جاتا ہے یا اس کی عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں، تو انبیاء کرام علیہ السلام ان حقائق کو واضح کرتے ہیں. اور تیسرے وہ حقائق ہیں جہاں تک انسان کے عقل کی رسائی ہی نہیں ہو سکتی. ان میں سے ایک مسئلہ وہ ہے جس کو میں نے اس وقت عرض کیا ہے، وہ ہے آخرت. اس سے کہ اگر انسان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو وہ خود ہی نہیں سمجھ سکتا کہ بھئی ایک چیز آنے والی ہے جس کا نام آخرت ہے، اس کے اندر حساب ہوگا، اس کے اندر کتاب ہوگا، اور اس کے اندر یہ ہوگا، اس میں جنت ہوگی اور دوزخ ہوگا. ظاہر بات ہے انسان تو خود بخود ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ جانکار اس کو نہ بتائے. یہ آخرت والا مسئلہ انہی مسائل میں سے ہے جن حقائق تک انسان کی رسائی، انسان کے عقل کی رسائی، اس کے حواس کی رسائی نہیں ہو سکتی. لہذا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے آخرت کے مسئلے کی یاد دہانی کی، آخرت کے مسئلے کو واضح اور واشگاف کیا، اور انسانوں کو بار بار متوجہ کیا. قرآن میں آپ دیکھیں گے تو میرا اندازہ ہے کہ شاید 1/4 قرآن کا حصہ وہ ملے گا جس میں آخرت کا تذکر آپ کو ملے گا. کم سے کم 1/4 یعنی پاؤ قرآن کا حصہ وہ ہے جس میں آپ کو جگہ جگہ مختلف انداز سے کہیں جنت کا ذکر، کہیں دوزخ کا ذکر، کہیں حساب و کتاب کا ذکر، کہیں موت کا تذکرہ، اور مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا. لیکن عام طور پر اس مسئلے سے انسان غافل ہو جاتا ہے. واضح ہے، سمجھ میں آتا ہے جب بتایا جاتا ہے. اس لیے سمجھ میں آتا ہے کہ جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو تم نہیں تھے، تم آئے ہو، اللہ نے تم کو پیدا کیا. یہ زمین و آسمان و چاند و سورج ناپید تھے، اللہ نے ان کو پیدا کیا. اور پھر ایک زمانہ آئے گا کہ تم مر جاؤ گے، تمہیں زمین میں دفن کر دیا جائے گا، مٹی میں تم گل جاؤ گے، سڑ جاؤ گے، اور پھر تمہاری اس زندگی کے حساب اور کتاب کے لیے تم کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا. ظاہر ہے کہ عقل تو خود یہاں تک نہیں پہنچ سکتی، یہاں انبیاء کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں، یہاں ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے، اسلام کا کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں جو خلاف عقل ہو یا عقل میں نہ آتا ہو. ایک ہے عقل سے دریافت کر لینا. ہر انسان کی عقل ہر مسئلہ اپنی عقل سے دریافت نہیں کر سکتی.
لیکن جب اس کے سامنے وہ حقیقت پیش کی جائے تو سمجھ سکتی ہے۔ دو باتوں میں فرق، ایک ہے محض عقل کی بنیاد پر کسی حقیقت کو پا لینا، ہر مسئلہ ایسا نہیں ہے، بعض مسئلے تو عقل سے سمجھ میں آ جاتے ہیں، بعض مسئلے ایسے ہیں جو محض عقل سے سمجھ میں نہیں آ سکتے، یہ ما ورائے عقل ہوتے ہیں، ما ورائے حواس ہوتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں کہ عقل میں نہ آتے ہو، ایک ہے عقل سے دریافت کر لینا اور ایک ہے عقل میں آ جانا۔ جیسے یہ مسئلہ ہے آخرت کا، ہم محض اپنی عقل کی بنیاد پر سمجھ نہیں سکتے، لیکن جب انبیاء کی تعلیم آئی اور انہوں نے بتایا تو ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، خلاف عقل نہیں ہے، بلکہ عقل مانتی ہے ہاں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ اسی طرح یہ آخرت والا مسئلہ بھی ہے کہ عقل اس کو تسلیم کرتی ہے، اگرچہ محض عقل سے آپ اس کو پا نہیں سکتے۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے آخرت والے مسئلے کو بار بار بیان کیا، واجگاف کیا اور سمجھایا کہ دیکھو یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، تم بھی فنا ہونے والے ہو، اور تمہاری فنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ تم پہلے نہیں تھے اب آئے ہو، اور جیسے اب آئے ہو میں تم کو بتا رہا ہوں کہ دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ کیا استحالہ ہے؟ جو خدا تمہیں پہلے پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اور پھر اس لیے بھی ضروری ہے کہ آخرت آئے کہ تم اس دنیا میں رہ کر جو عمل کرتے رہے، اچھے کرتے رہے یا برے کرتے رہے، ان کا کوئی نہ کوئی تو بدلہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں بدلے کی ضرورت نہیں تو وہ تو حیوان کی طرح ہے۔ شیروں کو دیکھو، ہاتھیوں کو دیکھو، باغوں کو دیکھو، کتوں کو دیکھو، بلیوں کو دیکھو، مچھروں کو دیکھو، مکھیوں کو دیکھو، یہ پیدا ہوئے مر جائیں گے، ان کے لیے آخرت نہیں ہے۔ اگر انسان کہتا ہے کہ ہم بھی پیدا ہو کر مر جائیں گے، آخرت نہیں ہے، تو گویا وہ اپنے آپ کو کتے اور بلیوں اور جانوروں کے مانند سمجھ رہا ہے جن کی زندگی کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ اللہ نے جانوروں کو تو انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، ان کی زندگی کا حاصل ہو گیا۔ انسان کو سوچنا ہے تیری زندگی کا حاصل کیا ہے۔ اللہ نے تجھے کچھ کرنے کے لیے کہا اور کچھ نہ کرنے کے لیے کہا، کچھ چیزیں تیرے اوپر ضروری قرار دی، کچھ چیزوں کو تیرے اوپر حرام قرار دیا، کچھ چیزوں کو تیرے لیے مستحب اور مستحسن قرار دیا، کچھ چیزوں کو تیرے لیے مستحجن اور مکروہ قرار دیا، اور تو نے دنیا میں یہ جو بھی اعمال کیے ہو، اچھے کیے ہو یا برے کیے ہو، ان کا تو کوئی نہ کوئی بدلہ اور کوئی جزا و سزا کا مقام ہونا چاہیے۔ اسی جزا و سزا کے مقام کا نام ہے آخرت، یوم آخرت، الدار الاخرہ، وہ گھر جو آخرت والا گھر ہے، اور وہ دن جو آخری دن ہے، اس دن میں اللہ تمام کے تمام انسانوں کا بدلہ دیں گے۔ اچھے عمل کیا ہے تو اس کا بھی بدلہ، برا عمل کیا ہے تو برے کا بدلہ وہ وہاں پر ضرور ملے گا۔ اس لیے خود ہماری عقل کہتی ہے کہ ہاں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہو سکتا اللہ نے دنیا ہی میں دے دیا ہو، مجھے یہاں کھانا دے دیا، پینا دے دیا، فلاں دے دیا، یہ دے دیا، وہ دے دیا، برے آدمی کو یوں کر دیا، لیکن آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ بہت سے اچھے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ دنیا میں تنگیوں میں رکھتا ہے۔ بہت سے بدماش، بدترین کافر، باغی و سرکش، فاسق اور فاجر، قاتل اور ڈاکو، زانی جو ہے بے حیا، ایسے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ دنیا کی راحتیں ہیں، اسباب ہیں، عیش و عشرت کے سامان ہیں، ان کے پاس تو دنیا کی دولتیں ہیں۔ اب آپ اس کی کیا تعویل کریں گے؟
ایک آدمی اچھا کر رہا ہے، ذاکر ہے، شاغل ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ والا ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود راحتوں کا نام و نشان نہیں، پریشانیاں ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھو تو فاسق اور فاجر و قاتل و زانی و ڈاکو، ان کے پاس عیش و عشرت کے سامان ہیں، بلکہ دنیا میں تو عموماً یہی صورتحال ہے، اور ہر دور میں ایسے ہی رہا ہے کہ کافروں کو اللہ نے دنیا زیادہ دی، عیش و عشرت زیادہ دی، یہاں کے اسباب زیادہ دیے، اور نیک لوگوں کو اللہ نے دنیا کم دی، عیش و عشرت کم دی، کچھ لوگوں کو دی، اکثر لوگوں کو نہیں دی۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اچھا کیا ان کو دنیا میں بھی عیش نہ ملا، راحت نہ ملی، آسائش نہ ملی، اور دنیا سے وہ چلے گئے، تو ان کی اچھائی کا بدلہ انہیں کب ملے گا؟ اور جو ڈاکو، زانی اور قاتل اور بدماش دنیا میں دنگا مچاتے رہے، فساد مچاتے رہے، کفر میں اور شرک میں، بت پرستی میں لگے رہے، یہ لوگ دنیا کے اندر عیش و عشرت کر کے چلے گئے، تو ان کو ان کی برائی کا بدلہ کب ملے گا؟ اب یہاں عقل سے پوچھو کیا جواب دیتی ہے؟ عقل کہتی ہے کہ ہاں، ایک جگہ ہونا چاہیے اس دنیا کے بعد، ایک موقع ہونا چاہیے اس دنیا کی زندگی کے بعد، جہاں پر بروں کو برائی کا بدلہ ملے اور اچھائی کرنے والوں کو اچھائی کا بدلہ ملے۔ ہم کہتے ہیں اسی کا نام تو آخرت ہے۔ دو عقل نے مان لیا کہ نہیں مان لیا؟ مان لیا، اور ماننا پڑے گا اس کو کہ ہاں ایک مقام ہونا چاہیے، اس کا نام آخرت ہے۔ تو بہرحال انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات میں ایک بہت ہی اہم ترین مسئلہ ہے، وہ ہے آخرت کا مسئلہ۔ بھائیو، اس مسئلے کو علماء کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایک انقلابی مسئلہ ہے، انقلابی عقیدہ ہے، جو انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اس کی سستیوں کو دور کر دیتا ہے، اس کی غفلتوں کو دور کر دیتا ہے، اس کے کفر سے اس کو نکال دیتا ہے، اس کی بدماشیوں سے اس کو رہائی دے دیتا ہے، اس کی بے تکی حرکتوں سے اس کو نجات دلا دیتا ہے، اس کو ایمان سے سرفراز کر دیتا ہے، اس کے اندر نیکیوں کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے، نیکیوں پر چلنا اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، برائیوں سے بچنے کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اور انقلاب تام اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے برخلاف وہ آدمی جو آخرت کو نہیں مانتا، آخرت کے عقیدے کو مانتے ہوئے مستحضر نہیں رکھتا، وہ آدمی اپنی زندگی میں انقلاب نہیں لا سکتا۔ اس کے اندر دیکھو تو وہی سستی غالب، غفلت اس کے اوپر چھائی ہوئی، برائیوں، بدکاریوں، فحاشیوں، عریانیوں، غلط کاریوں میں مبتلا رہتا ہے، نیکیوں میں سستی اور غفلت، نماز کو نہیں اٹھتا، تہجد تو دور کی بات، اللہ کی طرف آنے کو تیار نہیں، گناہوں میں دیکھو تو بڑا چست، نیکیوں میں دیکھو تو بڑا سست۔ یہ جو صورت ہوتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کا عقیدہ آخرت کمزور ہوتا ہے، یا تو یہ کہ ہوتا ہی نہیں جیسے کہ کافروں کا، لیکن یہاں کافروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس وقت یہاں اہل اسلام کی بات ہو رہی ہے۔ آج جو انسانوں کی، مسلمانوں کی صورتحال ہے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کا کیا حال ہو گیا ہے۔ کون سی چیز ہے جو ڈگر پر چل رہی ہے، اس ڈگر پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے؟ نیکیوں کو دیکھو، وہاں سستی اور غفلت، دوسری طرف گناہوں کو دیکھو، برائیوں کو دیکھو، تو اس کے اندر لوگ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ان لوگوں کو عقیدہ آخرت حاصل ہے یا نہیں ہے؟ حاصل تو ہے، اسی لیے تو مسلمان کہلاتے ہیں۔ ان کو عقیدہ ہے، آخرت آنے والی ہے، میں مرنے والا ہوں، قبر میں جانے والا ہوں،
آخرت میں اٹھایا جانے والا ہوں، حساب اور کتاب کے مرحلوں سے گزرنے والا ہوں، پھر اس کے بعد جنت ہوگی یا دوزخ، اسے یقین ہے، لیکن یقین کا استحضار نہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر آخرت کا جہاں بیان شروع کیا ہے، وہاں پر انہوں نے ایک بات ذکر کی، وہ یہ ہے کہ اکثر بیشتر لوگوں کے سویدائے قلب کے اندر یہ عقیدہ گھسا اور بسا ہوا نہیں ہوتا۔ یہ ان کے الفاظ ہیں۔ اکثر بیشتر لوگ ان کے دلوں کے اندر یہ عقیدہ رچا ہوا، بسا ہوا، گھسا ہوا نہیں ہوتا۔ ہاں اوپری طور پر کہتا ہے آمنت بالیوم الاخر، آمنت باللہ، آمنت بالیوم الاخر، اور اس کہنے سے وہ مسلمان تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کے دل کی گہرائیوں میں یہ عقیدہ اترا ہوا اور رچا اور بسا ہوا نہ ہونے کی وجہ سے اس کی زندگی میں انقلاب نہیں آتا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہے عقیدہ آخرت، جو انقلاب پیدا کرتا ہے، زندگیوں کو بدل دیتا ہے، نقشہ درست کر دیتا ہے، ان کے اندر کچھ اور جذبات پہلے جذبات کے برخلاف پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن ہمارے اندر کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کا استحضار نہیں، اور یہ عقیدہ ہماری زندگی کے ہر باب کے اندر، ہماری زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہونا ضروری ہے۔ عقیدے کا مسئلہ ہو تو، عبادات اور اعمال کا مسئلہ ہو تو، معاشرت کی بات ہو تو وہاں، معاملات کا مسئلہ ہو تو وہاں، اور اخلاق کی دنیا ہو تو وہاں، سیاست کی بات ہو تو وہاں، ان تمام کے تمام شعبوں کے اندر ضروری ہے کہ انسان کا یہ عقید آخرت ہر جگہ پر اس کے ساتھ میں چلا کرے۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن اور ذکر بھی کرتے ہیں اور کچھ چیزیں بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی معاشرت میں یہ عقیدہ ان کے ساتھ نہیں ہوتا، ان کے اخلاق میں ان کے ساتھ یہ عقیدہ نہیں ہوتا، معاملات میں وہاں تو کیا پوچھنا، معاملات کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں تو عقید آخرت کو اٹھا کے لپیٹ کر اور اچھی طرح بہت بڑی زبردست پیکنگ کر کے کہیں کونے میں چھپا کر، جہاں کہیں کسی کی نظر نہ پڑے، ایسی جگہ رکھ کر ہی نہیں شاید دفن کر کے بازار کو جاتا ہے کہ عقید آخرت وہاں نہیں آنا ہے، کیا حلال کیا حرام، کیا اچھا کیا برا، وہاں تو دھوکہ دینا ہے، جھوٹ بولنا ہے، حرام کمانا ہے، جیسا آئے ویسا لینا ہے۔ اس لیے اس عقید آخرت کو مضبوط طور پر پیکنگ کر کے کہیں دفن کر کے پھر جاتا ہے۔ یہ حال ہے لوگوں کا۔ اس لیے میں نے کہا کہ عقیدہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ کسی جگہ پر وہ کام کرے اور کسی جگہ نہ کرے، کسی جگہ تو اسے ہم آن کر دیں اور کسی جگہ آف کر دیں، کسی جگہ پر اسے چالو رکھیں کسی جگہ پر بند کر کے چھوڑ دیں۔ بہت سے لوگ آج اس قسم کے دنیا میں پائے جا رہے، حالانکہ پہلے دور کے اندر اس کا کوئی تصور نہ تھا کہ ایک عقیدہ انسان کا عقیدہ بن جانے کے بعد اس میں کوئی تجزی ہوا کرے۔ علماء لکھتے ہیں عقیدے میں کوئی تجزی نہیں ہوتی، یعنی اس میں جو ہے کچھ اجزاء اس کے بنائے نہیں جا سکتے، یہ جز یہاں چلے گا یہاں نہیں چلے گا، یہاں چلے گا وہاں نہیں چلے گا، اس میں کوئی تجزی نہیں۔ لیکن آج لوگوں نے ایسا عمل سے بتانا شروع کر دیا ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہمارے بعض حصوں میں تو داخل رہے گا لیکن بعض حصوں میں اسے ہم اٹھا کر کہیں رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ عقیدہ انقلابی عقیدہ ہے اور اس عقیدے کو ہماری زندگی کے تمام شعبوں میں داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلا عقیدہ آخرت
یہ ہمارے عقائد میں بھی چلے گا. عقید آخرت ہمارے عقائد میں بھی ہماری رہبری کرے گا. کیا رہبری کرے گا؟ یہ رہبری کرے گا کہ عقیدہ وہ رکھو جو رکھنا ہے، جو نہیں رکھنا وہ نہ رکھو، ورنہ تو آخرت میں پکڑ ہوگی. اب یہاں بھی آیا کہ نہیں آیا عقیدہ آخرت؟ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ، رسول کے بارے میں کیا عقیدہ، ولیوں کے بارے میں کیا عقیدہ، دنیا کے بارے میں کیا عقیدہ، دنیا کی چیزوں، دنیا کی زندگی کے بارے میں کیا عقیدہ. عقیدے میں گڑبڑ کریں گے. عقید آخرت اگر موجود ہے تو وہ کہے گا تم غلط کر رہے ہو، آخرت میں دیکھو جواب دینا ہے. اسی طرح ہمارے اعمال میں، عبادات میں، ایک آدمی عبادت کر رہا ہے، اگر عقیدے آخرت اس کا مضبوط بھی ہو اور مستحضر بھی، عقیدہ آخرت مضبوط بھی ہو اور مستحضر بھی ہو، تو وہ نماز کیسی پڑھے گا، روزہ کیسا رکھے گا، زکوٰۃ کیسا دے گا. لیکن عقیدہ آخرت مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے نماز تو پڑھتا ہے، تڑخا کے بھاگتا ہے. معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس نہیں ہے. کسی وجہ سے پڑھ رہا ہے، کسی وجہ سے پڑھ رہا ہے، سالک بن گیا ہے، تبلیغ میں جا رہا ہے، نیک لوگوں میں اٹھ رہا اور بیٹھ رہا ہے، طالب علم بن گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن نماز ٹھیک نہیں پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ اسے اس بات کا احساس نہیں ہے کہ یہی نماز تو آخرت میں میری نجات دلانے والی ہے. یہ عقیدہ مضبوط نہ ہونے سے نماز تلخا کے بھاگتا ہے. اور اس لیے پڑھتا ہوگا کہ لوگ دیکھ لیں، استاد صاحب دیکھ لیں میں نماز پڑھ رہا ہوں. وہ اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا ہے، استاد کو دکھانے پڑھ رہا ہے، مدرسے کے قانون سے پڑھ رہا ہے، یا کسی اور بڑے کو چھوٹے کو بتانے پڑھ رہا ہے، اپنے آپ کو نمازی بتانے کی فکر میں پڑھ رہا ہے، اور اپنے معاشرے میں کہیں بے نمازی نام نہ ہو جائے اس لیے پڑھ رہا ہے، اپنے محلے کے اندر میں کہیں بدنام نہ ہو جاؤں اس لیے نماز پڑھ رہا ہے. لیکن اگر آخرت کے لیے پڑھتا تو وہ نماز کیسی پڑھتا؟ اب سمجھ میں آیا نا کہ عقید آخرت نماز میں بھی داخل ہے، روزے میں بھی ہے، زکوٰۃ میں بھی ہے. بہت سارے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں اور اپنے گھروں کے سامنے فقیروں کی بھیڑ جمع کر لیتے ہیں. نام روشن ہوتا ہے فلاں صاحب بڑے زکاتی صاحب ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. ایک صاحب کے ہاں جانا ہوا تھا گوا میں کچھ بیان کے لیے جانا ہوا، تو ایک صاحب میزبان تھے میرے، ان کے اپنے گھر لے گئے. میں داخل ہو کر بیٹھنے کے بعد پوچھا کہ بھائی صاحب مکان کون ہے؟ تو کسی نے لا کر ان کو ملایا اور کہا یہ ہے صاحب مکان. مصافحہ کیا، پھر اس کے بعد میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کا نام؟ تو کہنے لگے کہ میرا نام ہے امام زکاتی. امام زکاتی یہ واقعہ ہے، اب بھی ہیں وہ صاحب ماشاءاللہ. ان کا نام ہی میں نے پوچھا یہی نام رکھا گیا ہے، کسی مناسبت سے رکھ دیا گیا ہے لقب وقب؟ تو کہا نہیں میرا نام ہی یہ ہے. تو خیر، تو ایسے یہ بتا رہا تھا کہ جیسے بعض لوگ ہوتے نا حاجی کہلواتے ہیں، وہ اپنے نام کے ساتھ حاجی، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ نمازی نہیں کہلاتے، زکاتی نہیں کہلاتے. شاید وہ دور بھی آ جائے کہ لوگ اپنے ناموں کے ساتھ نمازی فلاں صاحب، جیسے لکھنا حاجی ابراہیم صاحب، حاجی فلاں صاحب، تو پھر یہ بھی لکھنا شروع کر دیں گے کہ نمازی ابراہیم صاحب، زکاتی فلاں صاحب. خیریت ہے کہ عمری بھی اب تک نہیں نکلا ہے، عمری بھی نہیں نکلا. عمری وہ تو الگ ہے،
وہ تو ایک مدرسے کی طرف نسبت ہے، وہ الگ ہے، لیکن یہ نسبت عمرے کی نسبت اب تک نہیں آئی، حاجی کی نسبت بہت ہے۔ ایک صاحب نے حج کیا تھا اور کئی حج کیے تھے، ان کے پاس کچھ مہمان تشریف لے آئے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا مہمان آئے ہیں، وہ ہمارے دوسرے حج کے کھجور بھی 5ویں حج کا پانی لا کے پلاؤ، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ میں نے اتنے حج کیے۔ تو یہ جو تصور ہے یہ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کی بنیاد کیا ہے۔ اس کی بنیاد عقیدے آخرت کی کمزوری۔ عقیدے آخرت میں کمزوری آئی یا اس کا استحضار ختم ہو گیا، وہاں سے چیزیں پیدا ہو گئی۔ لوگوں نے نماز پڑھی تو کس کے لیے، زکات دی تو کسی اور کے لیے، عمرہ کیا تو کسی کے لیے، حج کیا تو کسی کے لیے۔ یہ دنیاوی چیزوں کی طرف التفات کے نتیجے میں ہو رہا ہے، اور آخرت کی طرف التفات ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ عبادات کے اندر بھی عقیدہ ہماری رہبری کرتا ہے اور ہمیں ٹھیک بناتا ہے، اور اس عقیدے میں کمزوری ہو جائے تو ہماری عبادت میں کمزوری، نمازوں میں کمزوری، خشوع خضوع میں کمزوری، اخلاص میں کمزوری، للہیت میں کمزوری، نمازوں ہی میں نہیں، زکات میں کمزوری، حج میں کمزوری، تمام عبادات کے اندر معلوم ہوا کہ عقیدہ آخرت ایسا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ ہر موقع پر رہے، ہمارے عقیدوں کی بھی اصلاح کرتا رہے اور ہمارے اعمال اور عبادات کی اصلاح بھی کرتا رہے۔ اس کے بعد آئیے معاشرت پر۔ معاشرت جو ہماری آپسی زندگی کا نام ہے، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، رشتہ داریوں کے ساتھ، اور بیوی بچوں کے ساتھ، اور لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا اور ہر ایک کے حقوق ادا کرنا، یہ ہے معاشرتی زندگی کا خلاصہ اور مطلب۔ اور تمام کے تمام انسان معاشرت ہی میں رہتے ہیں، جس کا دوسرا نام ہے سماج۔ معاشرت کے معنی کیا؟ سماج۔ اسی لیے کہنے والوں نے انسان کو سماجی جانور کہا۔ یہ سماجی جانور ہے، اکیلا نہیں رہتا، سماج کے درمیان میں رہتا ہے، اٹھتا ہے بیٹھتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے لاتا ہے دیتا ہے بیپار کرتا ہے، کسی کو دیتا ہے کسی سے لیتا ہے، کبھی ماں ہے کبھی باپ ہے کبھی رشتہ دار ہے کبھی بھائی ہے بہن ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال اللہ انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان، معاشرے کے درمیان میں رہتا سہتا اور کام کاج کرتا ہے۔ اس لیے شریعت اسلام نے اپنے متعلق لوگوں کے درجہ بدرجہ احکام اور حقوق بیان کر دیے۔ ماں باپ کے، رشتہ داروں کے، بھائی بہنوں کے، بیوی کے، شوہر کے، اور بچوں کے، اور پڑوسیوں کے، اور دوستوں کے، اور مختلف لوگوں، درجہ بدرجہ احکام موجود ہیں۔ ان کو ادا کرتے ہوئے زندگی کرنا یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ جو سالکین کہلاتے ہیں عجیب عجیب غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ ان غلط فہمیوں میں ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں، ذکر کر لیں، تسبیح پڑھ لیں اور تلاوت کر لیں، تہجد پڑھ لیا کریں تو ہم تو بس ہو گئے سب کچھ، اس کے بعد کسی کا حق ادا کرے کہ نہ کرے، چاہے ماں باپ کا حق ادا کریں کہ نہ کریں، بیوی بچوں کا ادا کریں کہ نہ کریں، کسی اور کا حق ہم ضائع کر ڈالیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ میں تو فرشتہ جیسا ہو چکا ہوں اس لیے کہ تہجد گزار ہوں۔ لیکن یاد رکھو بھائیو، اسلام جو عقید آخرت دیتا ہے وہ یہاں بھی ہماری رہبری کرتا ہے کہ تم کو اللہ کے سامنے جا کر جواب دینا ہوگا آخرت میں کہ کس کا حق تم نے ادا کیا اور کس کا حق تم نے ضائع کر دیا ہے۔
اگر آدمی تہجد پڑھے لیکن کسی کا حق ضائع کر دے، چاہے وہ رشتہ داروں کا ہو یا غیروں کا ہو، کسی کا بھی ہو، اگر وہ ضائع کر رہا ہے تو اللہ کے نزدیک باس پرس سے نجات نہیں پا سکتا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ نماز چھوڑ دینے سے معافی ہو جائے، لیکن حقوق کے ضائع کرنے والے کے لیے معافی نہیں ہے جب تک کہ وہ لوگ معاف نہ کریں جن کا حق ضائع کیا ہے۔ لیکن کس قدر بدترین غفلت، کس قدر بدترین قسم کی غلط فہمی کا شکار ہیں ہم لوگ کہ صرف نماز روزہ یا کچھ کر لینے کو سمجھ رہے کہ ہم سب کچھ کر لیے، اور ایک طرف حقوق کے حقوق ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے پاس بعض گھروں سے فون آتے ہیں، بعض لوگوں کی بیویوں کے، اور اس میں وہ مائیں بتایا کرتی ہیں، وہ بہنیں بتایا کرتی ہیں کہ فلاں صاحب آپ کے پاس میں آتے ہیں، مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، آپ سے آ کر مشورے وغیرہ کرتے رہتے ہیں، لیکن مجھے ایسا تنگ کر رکھا ہے، ایسا پریشان کر رکھا ہے، یہ میرے ساتھ بدسلوکیاں کرتے ہیں، ایسا اور ایسا ہوتا ہے، میں تو رو رو کے زندگی کر رہی ہوں۔ بھائیوں، اس سے کوئی چیز حاصل نہیں۔ یہاں عقید آخرت پیدا کرو کہ میں صرف نماز روزے کی حد تک نہیں، معاشرت کے اندر بھی مجھے پورے حقوق ادا کرنا ہے۔ ماں باپ ہیں تو ان کے حق، بیوی ہے تو اس کا حق، بچے ہیں تو اس کا حق، پڑوسی ہے تو اس کا حق، اور کوئی آدمی ہے تو اس کا حق، تمام کے حقوق ادا کرو۔ اور یہ بیماری تو آج بڑی سخت طور پر لگ گئی ہے لوگوں کو، نوجوانوں کو خاص طور پر، اور بعض لوگ اپنی ان بے حیائیوں اور غلط کاریوں، بدمعاشیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کسی اللہ والے سے تعلق پیدا کر لیتے ہیں۔ میں صاف صاف بول رہا ہوں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، کسی کے سامنے ڈھکی ہو تو ڈھکی، میرے سامنے یہ بالکل آشکارا ہے۔ صرف اس لیے بزرگوں سے تعلق یا کسی خانقاہی مجالس میں شرکت یا کسی عالم کے پاس جانے آنے کا سلسلہ ہے کہ اس کی بدمعاشیوں پر پردہ پڑ جائے۔ بیوی کو ستا رہا ہے، ماں باپ کو پریشان کر رہا ہے، پڑوسیوں کو ستا رہا ہے، کسی کا حق ضائع کر رہا ہے، کوئی اور بدمعاشی کر رہا ہے، تعلق پیدا کر رہا ہے کسی بزرگ سے اور بتا رہا ہے لوگوں کو میں ان کے پاس جاتا ہوں، میں ان کے پاس جاتا ہوں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تو جبریل کے پاس بھی چلا جائے تب بھی تیری بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ وہ لوگ معاف نہ کریں جن کا حق ضائع کیا ہے۔ یعنی دین کو ڈھال بنا رہے ہیں لوگ، اپنے عیبوں کو چھپانے، اپنی برائیوں کو چھپانے، اپنی خباثتوں کو چھپانے، اپنے حقوق لوگوں کے ضائع کر رہے ہیں تو ان کو چھپانے کے لیے۔ بھائیو، عقید آخرت کو مضبوط کرو، درست ہو جاؤ گے۔ اگر یہاں عقید آخرت آپ کا مضبوط ہوگا اور آپ یہ سمجھیں گے کوئی کچھ کہے نہ کہے، میں کسی سے تعلق رکھوں کہ نہ رکھوں، لیکن مجھے تو اللہ کے پاس میں جواب دینا ہے۔ کسی کا حق ضائع کیا وہاں پوچھو گی، جب تک وہ معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ حدیث بہت سن رکھی ہوگی آپ لوگوں نے، طلبہ تو پڑھتے ہی رہتے ہیں، علماء تو جانتے ہی ہیں، عوام بھی بیچارے عموماً یہ حدیث سنتے رہتے ہیں وعظوں کے اندر، مجالس کے اندر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا تھا، جانتے ہو من المفلس، مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے کہا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن جائے گا اللہ کے دربار میں تو اس کے پاس نیکیوں کا انبار ہوگا، نمازیں اس کے پاس،
روزے اس کے پاس، زکات اس کے پاس، صدقات اس کے پاس، ذکر تلاوت اس کے پاس، حج اور عمرے اس کے پاس، مختلف عبادتوں کا ذخیرہ لے کر جائے گا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں کا حق بھی ضائع کیا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کا مال دبایا ہوگا، کسی کی غیبت کر رکھی ہوگی، کسی سے حسد کیا ہوگا، کسی کو گالی دے رکھی ہوگی، کسی کو مار دیا ہوگا، کسی کو تکلیف پہنچا دیا ہوگا۔ ایک طرف نیکیوں کا انبار اور دوسری طرف برائیوں کا انبار۔ لوگوں کے حقوق ضائع کر کے وہاں جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں جن جن لوگوں کا حق ضائع ہوا تھا وہ لوگ آ کر شکایت کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ اس نے ہمارا یہ حق ضائع کیا ہے، آج ہم کو بدلہ دلایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں اٹھا کر ان لوگوں کو دیتے جائیں گے۔ جن کی غیبت کیا ان کو اس کی نیکی دے دی، جن کو مارا تھا ان کو نیکی دے دی، جس کا حق ضائع کیا تھا ان کو اس کی نیکی دے گی۔ نیکیاں دیتے دیتے نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کے باوجود مطالبہ کرنے والے اب بھی باقی ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی، اب ایسا کرو اس کا حق، ان کا حق دلانے کے لیے نیکیاں تو نہیں ہے، ایسا کرو کہ ان لوگوں کی برائیاں اور ان لوگوں کے گناہوں کو اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دو۔ گیا تھا نیکیوں کا انبار لے کر، لیکن وہاں لینے کے دینے پڑ گئے، ان کے گناہ اس کے حصے میں آتے چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے اصلی مفلس۔ بھائیو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اسی طرح مفلس بن جائیں کہ ایک طرف ذکر بھی کریں، فکر بھی کریں، سالک بن جائیں، تہجد گزار بن جائیں، تسبیح پر تسبیح پڑھیں، لیکن دوسری طرف لوگوں کا حق ضائع کریں، بہنوں کا حق دبا لیں، وراثت میں ان کو حصہ نہ دے، کسی اور طرح کسی کا حق ضائع کر دے، کسی کو مار ڈالے، کسی سے بدسلوکی کر ڈالے، کسی کو جو ہے ان کے اصلی حق سے ان کو محروم کر دے۔ اگر ایسا کر کے جائیں گے تو قیامت کے دن بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ لہذا عقید آخرت کو مضبوط کرو۔ جب عقید آخرت مضبوط ہوگا وہ آپ کی رہنمائی کرے گا، نہیں مجھے حق ضائع نہیں کرنا ہے، مجھے کسی کو گالی نہیں دینا ہے، غیبت مجھے نہیں کرنی ہے، کسی سے حسد مجھے نہیں رکھنا ہے، کسی کا مال مجھے نہیں دبانا ہے، میراث کا حصہ پورا دینا ہے، میری بہن کا ہو، میرے کسی رشتہ دار کا ہو، پورا پورا مجھے حق چکانا ہے۔ یہ مزاج بنتا جائے گا۔ یہ مزاج کب بنے گا؟ جب عقیدے آخرت مضبوط اور مستحضر ہو۔ تین چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز ہے معاملات، جس کے بارے میں تھوڑی دیر پہلے کہہ چکا ہوں لوگوں کا حال، کہ عقید آخرت کو کہیں دفن کر کے بازار میں جاتے ہیں بیپار کرنے، داڑھی بھی ہے، جھبا بھی ہے، نمازوں کا گٹا بھی ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، نمازوں کی بظاہر پابندی بھی ہے، تہجد گزاری بھی ہے، اور کبھی کبھی شب بیداری بھی ہے، لیکن بازار میں جا کر وہ حرکتیں کرتا ہے جو ایک کافر کر سکتا ہے، مومن نہیں کر سکتا۔ جھوٹ بولتا ہے کمانے کے لیے، دھوکہ دیتا ہے کمانے کے لیے، غلط کاریاں کرتا ہے کمانے کے لیے، اور غلط چیز بیچتا ہے۔ اس کے اندر آج مسلمانوں کا ریکارڈ ہو گیا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ مسلمان اس میں ریکارڈ قائم کر رہے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ہو سکتا ہے یہاں بھی ہو، ہمارے حافظ صاحب کے بھی دوست، حافظ رفیع صاحب، جو ہمارے حافظ شرف الدین صاحب کے دوست بھی ہیں، میری بھی دوست ہیں، اور شرف الدین صاحب کے تو وہ کیا کہلاتے ہیں، ہاں،
تو انہوں نے ایک بار مجھ سے کہا کہ میں پہلے، وہ تاجر ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں پہلے مسلمانوں ہی سے کاروبار کرتا تھا، لین دین جو کچھ کرتا تھا مسلمانوں سے کرتا تھا، لیکن مسلمانوں نے مجھے اتنا دھوکہ دیا، اتنا دھوکہ دیا، اتنا دھوکہ دیا کہ میں نے ان سے کاروبار ختم کر کر غیر مسلمین سے میں نے روابط بڑھا کر میرا تجارتی کام ان سے شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا اب مجھے کوئی دھوکہ نہیں دیتا۔ آپ بتائیے کہ ایک مسلمان اپنی زبان سے خود مسلمانوں کی شکوہ شکایت اور غیروں کی یہ تعریف کرے تو ہم کہاں تک گھرے ہوئے ہیں، ہمارے معاملات کا کیا حال ہے؟ ہم دھوکے بازی میں مشہور ہو گئے۔ میں واقعہ بہت دفعہ سنایا کرتا ہوں جو بنگلور ہی میں پیش آیا تھا کئی سال پہلے، کہ ایک مسلمان لڑکی، ایک غیر مسلم لڑکی، ہندو لڑکی جو کالج میں پڑھا کرتی تھی، اس نے کچھ اپنی ساتھنوں میں رہتے ہوئے ان سے متاثر ہو کر اور کچھ کتابیں اسلام کے متعلق پڑھ کر اسلام سے متاثر ہو گئی، اور شاید دل دل میں مسلمان بھی ہو گئی، لیکن اس نے اظہار نہیں کیا۔ البتہ اپنے گھر میں وہ جب رہتی تھی تو اس کے طرز عمل میں تبدیلی آ گئی، اور تو فطری بات ہے جب انسان اپنے مذہب کو چینج کر دیتا ہے تو اس کا چلنا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی تبدیلی اس کے اندر یہ تھی کہ اس نے مندر جانا چھوڑ دیا، اسے کہ اسلام تو توحید کا مسلک ہے، شرک کا سب سے بڑا جو ہے منکر ہے، تو بھلا کیسے جا سکتی تھی؟ تو اس نے مندر جانا چھوڑ دیا۔ اس کا باپ، اس کی ماں وغیرہ جب مندر کو جاتے تو اس کو بلاتے، وہ کوئی بہانہ بنا دیتی۔ ایسا بار بار جب ہوا تو اس کے باپ کو، ماں کو کچھ شبہ ہو گیا، کیوں نہیں آتی مندر کو؟ اور بھی کچھ چیزیں چینجز اس کے اندر جو دیکھی تو اس سے انہوں نے کچھ شک و شبہ پیدا کرنا شروع کر دیا۔ ایک بار یہ ہوا کہ وہ لڑکی اپنے کالج گئی ہوئی تھی، اس کے باپ نے اس کے کمرے کا جائزہ لیا، اس کے المار کا جائزہ لیا کہ کچھ سراغ ملتا ہے تو دیکھیں کیوں اس کے اندر تبدیلی آ رہی ہے۔ جب اس نے اس کے کمرے کا جائزہ لیا اور المار کا جائزہ لیا تو اس میں اس نے یہ دیکھا کہ اسلام سے متعلق کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ اب اس کے ذہن میں آیا ہو نہ ہو یہ مسلمان ہو گئی ہے یا کم سے کم اسلام سے متاثر ہو گئی۔ دیکھا تو اس کے اندر ایک کتاب تھی، وہ کتاب حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں سے متعلق تھی، احوال زندگی، انگلش میں تھی وہ کتاب۔ اس نے ادھر ادھر سے پلٹ ولٹ کر دیکھا تو اس کے اندر صحابہ کے واقعات تھے، ان کی امانت داری، ان کی صدق و صفائی، ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت وغیرہ وغیرہ۔ یہ پڑھنے کے بعد اس باپ کے دماغ کے اندر یہ بات آئی، ہو نہ ہو وہ ان کتابوں سے متاثر ہو گئی ہے اور یہ سمجھ رہی ہے کہ مسلمان بہت اچھے ہوتے ہیں، اب اس کا علاج مجھے کرنا ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ اس نے علاج کا کیا تھا؟ علاج اس نے کیا کہ کالج وہ گئی ہوئی تھی، کالج سے واپس آئی، اس نے کوئی بات اس سے باس پرس کی نہیں کی، بالکل نارمل تھا، ماں بھی نارمل، باپ بھی بالکل نارمل۔ وہ آئی حسب معمول، اسے کھلایا پلایا، ہنسی خوشی سے بات کیا اور اپنی بیٹی سے کہنے لگا کہ بیٹی ابھی کچھ مہمان آنے والے ہیں، اس لیے تم جا کر کچھ فروٹ خرید کے لے آؤ۔ اس نے کہا بہت اچھا، ان لوگوں کے ہاں تو جانا آنا ہوتا ہی ہے، بازاروں میں عورتیں جاتی ہیں۔ چنانچہ وہ لڑکی اپنی اسکوٹر اٹھائی اور چلنا شروع کیا تو باپ نے اسے فوراً بلایا،
بلا کر کہا ایک بات سنتے جانا. کہا کیا ہے؟ تو کہا کہ اب تم فروٹ جو خریدنے جا رہی ہو نا مسلمان کی دکان سے خرید کر لانا, کسی اور کی دکان سے نہیں. اب اس کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ مسلمان بہت اچھے ہوتے ہیں, بڑے متقی ہوتے ہیں, بہت امانت دار ہوتے ہیں, بڑے دیانت دار ہوتے ہیں, سچائی ان کے اندر ہوتی ہے. جو کتابوں میں اس نے پڑھ رکھا تھا وہی نقشہ اسلام کا مسلمانوں کا اس کے ذہن کے اندر تھا. تو اس نے کہا ہاں بہت اچھا, ٹھیک ہے, میں مسلمانوں کی دکان سے خرید کے لاؤں. چلی گئی, جا کر مسلمان کی دکان سے فروٹ خرید کے لے آئی, لا کر گھر میں رکھ دیا. باپ نے کہا کہ کھولو دیکھو کیا کیا آیا ہے کیا نہیں آیا ہے, کاٹو کوٹو. اور وہ نکالا گیا تو اس میں سے آدھے سے زیادہ فروٹ خراب تھا, سڑا ہوا, ناقابل استعمال. اس نے کہا, اس نے باندھا اور دے دیا اور پیسے نے لیا, مسلمان کی دکان سے لائی. باپ نے اس کو دیکھ کر کہا ارے میں نے تو تم سے کہا تھا نا مسلمان کی دکان سے لاؤ, مسلمان کی دکان سے نہیں لائی. اس نے نہیں, مسلمان کی دکان سے لائی ہوں. کہا کہ دیکھو یہ ہوتے ہیں مسلمان, کتاب کے مسلمان الگ ہیں, عمل کے مسلمان الگ ہیں. تم ان کو سمجھ رہی ہو مسلمان, یہ اس نے اصلاح کی, اس کے دماغ کو درست کرنے یہ حربہ استعمال کیا. یہاں تک کہ وہ لڑکی جو دل میں یا حقیقی طور پر اسلام لا چکی تھی پھر اس کے بعد مرتد ہو گئی. یہ بنگلور کے اندر پیش آنے والا واقعہ ہے, جس واقعے سے میں براہ راست واقف ہوں, اس لیے آپ کو بول رہا ہوں. معلوم ہوا کہ ہمارے معاملات کی صفائی نہ ہونے, معاملات کے اندر بگاڑ کے آنے سے خطرناک نتائج پیدا ہو رہے ہیں. اس لیے بھائیوں عقید آخرت یہاں بھی گھسنا ضروری ہے. مسلمان جب بیپار کرنے جائے گا, تجارت کی منڈی میں بیٹھے گا, بیپار کرے گا, لے گا اور دے گا, تو اس کے ذہن میں تصور ہونا چاہیے جو بھی میں کر رہا ہوں اس میں سے ایک ایک چیز کا حساب اللہ کے سامنے مجھے دینا ہے, ایک ایک پائی کا حساب مجھ کو دینا ہے. اس تصور کے ساتھ جب بیپار کرنے جائے گا اور اس کا استحضار ہوگا تو آپ ذرا سوچئے کیا ایسی صورتحال وہاں پیدا ہو سکتی ہے؟ جھوٹ وہاں آ جائے, دھوکہ وہاں آ جائے, غلط کاری آ جائے, غلط قسم کی چیزیں بیچنے لگے. آج یہ سب کچھ مسلمانوں میں ہو رہا ہے. میں نہیں کہتا غیروں میں نہیں ہو رہا ہے, ان میں ہو تو تعجب ہے ہی نہیں. جو عقید آخرت ہی کو نہیں مانتے, جو اللہ ہی کو نہیں مانتے, وہ اگر ایسا کرے تو کوئی بات نہیں. لیکن سوال تو یہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے, جو رسولوں کو مانتا ہے, جو اللہ کی کتابوں کو مانتا ہے اور عقید آخرت پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے, اس کے پاس ایسی حرکتیں ہو تو انتہائی قابل تعجب اور قابل افسوس ہے. لہذا عقید آخرت یہاں بھی داخل ہونا ضروری ہے. اور معاملات کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. مثلا ایک آدمی کہیں فیکٹری میں کام کرتا ہے اور فیکٹری کے اوقات ہیں, اس میں کٹوتی کرتا ہے, یہ بھی معاملات کے اندر غلطی میں داخل ہے. اسی طریقے پر بعض لوگ جھوٹ بول کر چھٹیاں لیتے ہیں, یہ اب بہت دھندا سا ہو گیا ہے. ایک آدمی ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے, ایک آفس میں کام کرتا ہے, اور وہاں اسے بیماری کچھ نہیں ہے, لیکن جو ہے ایک سرٹیفکیٹ جھوٹی بناتا ہے. میں اتنے دنوں تک بیمار تھا, بیماری کا عذر بلا وجہ ڈاکٹر کی سرٹیفکیٹ کے ساتھ پیش کرتا ہے, اور پھر اس کے اوپر جو ہے اپنی وہ جو بھی مزدوری ہوتی ہے, جو اجرت و تنخواہ ہوتی ہے, وہ وصول کر لیتا ہے. یہ بھی اسی کے اندر داخل. معاملات کی دنیا میں تو انتہائی بدتر حالات ہیں لوگوں کے. حلال و حرام کی تمیز ختم, اچھے اور برے کا فرق ختم ہوتا جا رہا ہے. ایسی جزیات آپ تلاش کریں تو بے شمار ملے گی. عقید آخرت کا استحضار معاملات کی دنیا میں
اس بات پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. عزیز الحسن مجذوب اپنے زمانے کے بہت بڑے لکھے پڑھے آدمی تھے, گریجویٹ تھے. انگریزوں کے دور میں وہ ڈپٹی کلکٹر تھے سہارنپور کے. پھر انہوں نے اس سے استعفیٰ دے کر محکمہ تعلیم سے جا کر ربط پیدا کیا اور وہاں بھی کئی سال تک محکمہ تعلیم اور ایجوکیشن سے متعلق رہے. پھر اس کے بعد اس سے بھی استعفیٰ دے دیا اور پھر پوری زندگی حضرت تھانوی کی خدمت میں گزاری. بہت بڑے اللہ والے ہوئے, انگریزی پڑھے لکھے تھے. ایک دفعہ ان کو کہیں سفر درپیش تھا اور سامان بہت تھا. ٹرین میں سفر کے لیے نکلے اور سامان اس سے زیادہ تھا جتنا لے جانے کی اجازت تھی ٹرین میں. اور قانون یہ تھا, اور اب بھی ہوگا, کہ اتنے کلو سے زیادہ اگر لے کر جائیں تو اس کی کچھ یہ بھرپائی کرنی ہوتی تھی, اتنے پیسے دینا ہوتا تھا. تو انہوں نے دیکھا, پہلے تو گئے, جا کر اس کو تلوایا تو واقعی زیادہ تھا. تو اس آدمی سے انہوں نے کہا کہ جتنا زیادہ ہے اس کا پیسہ لے لو. وہ ان کو جاننے والا تھا, عزت کرتا تھا ان کی, سمجھتا تھا کہ بڑے اللہ والے ہیں, بزرگ آدمی ہیں. تھا تو وہ غیر مسلم, لیکن غیر مسلم ہونے کے باوجود ان کی عظمت اور ان سے محبت کرتا تھا. وہ آفیسر کہنے لگا کہ خواجہ صاحب آپ یوں ہی چلے جائیے, کوئی بات نہیں, رکھ لیجئے. انہوں نے کہا بھائی میں تو یہاں سے رکھ لوں گا, لیکن اگر کوئی درمیان میں آ کر مجھ سے سوال کرنے لگے, وہ ٹی ٹی وغیرہ آتے ہیں, وہ آ کر سوال کرنے لگے کہ زیادہ سامان ہے, اس کی یہ کہاں ہے, تو میں کیا کروں گا؟ تو اس نے کہا میں وہ ٹی ٹی سے کہہ دوں گا جو یہاں سے جا رہا ہے, وہ آپ کو کچھ نہیں بولے گا. انہوں نے کہا کہ مجھے تو اور بھی آگے جانا, یہ ٹی ٹی تو فلاں جگہ اتر جائے گا, اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا کہ یہ ٹی ٹی اس ٹی ٹی سے کہہ دے گا کہ آپ سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے, آپ سے کوئی باس پرس نہ کرے. اس نے کہا اچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا, آپ اتر جائیں گے, آپ کا اسٹیشن آ جائے گا, یہ دیکھیے آپ کا اسٹیشن یہاں ہے, اس کے بعد تو آپ کو نکل کے جانا ہے. انہوں نے کہا نہیں میرا اسٹیشن ابھی نہیں آیا, اس کے بعد بھی میرا اسٹیشن ہے. وہ آدمی پریشان ہو کے دیکھنے لگا, ان کا تو اسٹیشن وہی تھا جہاں اتر کے جانا تھا, اس کے بعد کون سا اسٹیشن ہے؟ انہوں نے کہا اس کے بعد آخرت کا اسٹیشن ہے. یہاں تو یہ ٹی ٹی چھوڑ دے گا, پھر آگے والا اس کے کہنے پر چھوڑ دے گا, اس کے آگے والا اور چھوڑ دے گا, لیکن جب میں آخرت میں جاؤں گا اور وہاں اللہ سوال کریں گے کہ تم نے حکومت کو دھوکہ دیا, تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ ہے معاملات کے اندر عقید آخرت کا استحضار, کہ آدمی کو استحضار ہونا چاہیے, مضبوط ہونا چاہیے. میں کوئی بھی معاملہ کروں جواب دہی ہوگی, اچھا کروں میرے لیے ہوگا, برا کروں تو میرے خلاف جائے گی بات, لہذا مجھے تو ٹھیک ٹھیک معاملہ کرنا ہے. لیکن آج بھائیوں معاملات کے اندر یہ ہمارا عقیدہ آخرت ہم ایک طرف رکھ کے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے نہ حلال ہے, نہ حرام ہے, نہ اچھا ہے, نہ برا ہے, ہر طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کی جا رہی ہیں. اس کے بعد میں آتا ہوں اخلاق پر, اخلاقیات. اس کے اندر بھی عقیدہ آخرت کی ضرورت ہے. میں نے پہلے بیان کیا عقائد, دوسرے نمبر پر میں نے بیان کیا اعمال و عبادات, تیسرے نمبر پر میں نے بیان کیا تھا معاشرت, چوتھے پر میں نے بیان کیا تھا معاملات, اور پھر اب یہ ہے کہ عقید آخرت کا دخل وہ اخلاق میں بھی ہونا ضروری ہے. اخلاقی دنیا,
اگر اخلاق کے اندر عقید آخرت نہیں آئے گا وہاں بھی وہی سب کچھ ہوگا جو اوپر آپ سنتے چلے آئے. عقید آخرت اخلاق کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمارے عقیدوں کو، ہمارے اخلاق کو صحیح اور درست رکھنے کی فکر کرتے ہیں. ہمارے اخلاق درست ہو، صرف دکھانے کے لیے نہیں، حقیقت میں درست ہو. صرف کسی کو ٹھگانے کے لیے نہیں، حقیقت میں درست ہو. ہمارا دل بن جائے، ہمارا دل سنور جائے، ہمارا دل اللہ سے تعلق پیدا کر لے، ہمارے دل کے اندر اخلاص آ جائے، ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت سما جائے، ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے خوف سما جائے، ہمارے اندرونی حالات درست ہو جائیں، ظاہری حالات درست ہو جائیں. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ صرف دکھانے کے لیے کچھ اخلاق استعمال کر لیتے ہیں، حقیقت کے اندر وہ اخلاق ان کے اندر نہیں ہوتے ہیں. ہنس کے بات تو کر لیا، مصافحہ بھی کر لیا، اور مصافحہ بھی ایسا کیا جس نے ہاتھ کو گرم کر دیا، لیکن دل ہے سرد کا سرد. اندر کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، کدورت ہے. ظاہری اخلاق برت رہا ہے، ہنس کے بات کر رہا ہے، مصافحہ کر رہا ہے، اور کبھی کبھی سینے سے بھی لگا لے رہا ہے. مصافحے کا وقت نہ ہو تب بھی کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن اندر دیکھو تو اس کے دل کے اندر کدورت ہی کدورت بھری ہوئی ہے. اور اسی کی وجہ سے کبھی غیبتیں ہوتی ہیں، چغلیاں کھائی جاتی ہیں، حسد اور بغض اور کینے کی وجہ سے عداوتیں پیدا ہوتی ہیں، پھر عداوتوں کا سلسلہ چلتا ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہم نے عقیدے آخرت کو یہاں فراموش کر دیا. ہمارے ذہنوں کے اندر یہ نہیں رہا کہ ان میں سے ہر چیز کا ہم کو بدلہ چکانا ہے. دل کے اندر کی نفرت کا، کدورت کا، عداوت کا، بغض کا، حسد کا جواب دینا ہوگا. اس کا کیا بدلہ چکاؤں گا؟ اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ اخلاقی اعتبار سے ہماری اصلاح انتہائی ضروری ہے. لیکن بھائیو اس کے اندر تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں کی کہ اس کی بھی اصلاح کی کوئی ضرورت ہے. غصہ آ رہا آدمی کو، غصہ کنٹرول میں نہیں ہے، مار رہا ہے کسی کو، گالی دے رہا ہے کسی کو، غصے میں آ رہا ہے، کچھ بول رہا ہے کسی کو. وجہ کیا ہے؟ آخرت کا استعداد نہیں ہے. اس نے یہ نہیں سوچا کہ آج میں جیسا یہاں غصہ اتار رہا ہوں، اللہ بھی میرے اوپر غصہ اتار سکتے ہیں، اللہ بھی میرے اوپر غصہ کر سکتے ہیں. یہ اس کے دل میں نہیں ہے، اس لیے کسی کے اوپر غصہ ہو رہا ہے، کسی کو گالی دے رہا ہے، کسی کے ساتھ حسد کر رہا ہے، کسی کے ساتھ بغض و عداوت کا معاملہ کر رہا ہے، کسی کے ساتھ بے تکا انداز اختیار کر رہا ہے. اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہے، دوسرے کی اصلاح کی فکر ہو گئی. اپنی اصلاح کی فکر کم، دوسرے کی اصلاح. کہتا میں غصہ اس لیے کر رہا ہوں دوسرے کی اصلاح ہو جائے، لیکن خود کی اصلاح نہیں ہوئی. خود اپنے آپ کو کبھی اس کے لیے بھٹی میں نہیں اتارا تو دوسرے کی اصلاح کیسے کر سکے گا؟ لہذا یہاں اخلاق کو سنوارنے اور بنانے کے لیے بھی ہمیں ضرورت ہے عقیدے آخرت یہاں مضبوط ہو، اور وہ ہم کو بتائے تو جو کچھ کر رہا ہے اس کا جواب تجھے دینا ہوگا. حسد کا جواب دینا ہوگا، کینے کا جواب دینا ہوگا، بغض کا جواب دینا ہوگا، ڈبل ایکٹنگ کا جواب دینا ہوگا. ظاہر میں ایک باطن میں ایک دکھائے تو اس کا جواب دینا ہوگا. یہ سب چیزیں عقیدے آخرت کو مضبوط کرنے سے درست ہو سکتی ہیں. اب رہی سیاست، اس کا تو کیا کہنا، یہاں تو کوئی سیاست ہے بھی نہیں ماشاءاللہ. اگرچہ سیاست اسلام میں ہے، یعنی کہ سیاست اسلام میں نہیں ہے، یہ تصور غلط ہے. بہت سے علماء بھی یہ سمجھ گئے ہیں
کہ سیاست کا اسلام سے تعلق نہیں. کیوں نہیں ہے تعلق؟ اسلام کا تو ہر چیز سے تعلق ہے، ہر جزئی سے تعلق ہے، ہر کلی سے تعلق ہے، ہر شعبے سے تعلق ہے، ہر باب سے تعلق ہے. اور سیاست سے کیوں تعلق نہ ہوگا جبکہ وہ تو دنیا بھر کی ایک ضرورت ہے، ملکوں کی ضرورت، عالم کی ضرورت. ایسی چیز کے لیے یہ تصور جمانا کہ اسلام کو سیاست سے تعلق نہیں ہے، یہ انتہائی بدترین غلط فہمی ہے. امام شافعی کا مقولہ ہے جس کو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الطرق الحکمیہ فی السیاست الشرعیہ میں پیش کیا ہے کہ فرمایا کہ وہ شریعت نہیں جس کے اندر سیاست نہ ہو. یہ مقولہ میں حضرت تھانوی کا پڑھتا تھا کتابوں میں. حضرت تھانوی کے بارے میں آیا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ شریعت نہیں جس میں سیاست کا باب نہ ہو، اور وہ سیاست نہیں جو شریعت کے تابع نہ ہو. اسلام میں سیاست ہے، شریعت میں سیاست ہے، لیکن وہ ہماری سیاست شریعت کے تابع ہے. سیاست منمانی کا نام نہیں، سیاست لوگوں پر ظلم کا نام نہیں، سیاست لوگوں کا مال بٹورنے کا نام نہیں. سیاست نام ہے تمام دنیا کو سکون پہنچانے کے لیے، ان کی سہولت اور ان کی ضرورت کی اشیاء اور اسباب مہیا کرنے کے لیے بہترین تدبیر کرنے کا. یہ ہے سیاست کا مفہوم. سیاست کے معنی تدبیر کرنا، بہترین تدبیر جس سے کہ لوگ ہنسی سے، خوشی سے، انصاف سے، عدل سے، راحت سے دنیا کے اندر سکون کی زندگی گزار سکے. حتیٰ کہ ایسا ماحول ہو انسان پر ظلم کیا کرے، وہاں کتا بھی کسی کتے پر ظلم نہ کرے. اس کا نام ہے سیاست. حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بنی اسرائیل كانت تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی وانا لا نبی بعدی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انبیاء حضرات بنی اسرائیل کے انبیاء خود بنی اسرائیل کی سیاست سنبھالتے تھے. معلوم ہوا انبیاء بھی سیاست کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام حاکم وقت تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے زمانے کے بادشاہ تھے، اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑی طاقت اور حکومت عطا کی، اور پھر اس کے بعد بہت سالوں تک سلسلہ جاری رہا. جو پیغمبر آتے تھے وہ اپنے زمانے کے حاکم بن کے آتے تھے. تو معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل میں سیاست انبیاء کیا کرتے تھے، اور ہمارے نبی علیہ السلام نے بھی سیاست کی. ہمارے نبی بھی حاکم وقت ہوئے، اور تمام عرب لوگوں کی حکومت اللہ نے آپ کو دی. پھر ابو بکر صدیق حاکم ہوئے، پھر عمر بن خطاب حاکم ہوئے، پھر عثمان غنی حاکم ہوئے، پھر علی مرتضی حاکم ہوئے، پھر حسن بصری حضرت حسن جو ہے ان کے بیٹے وہ حاکم ہوئے، پھر امیر معاویہ حاکم ہوئے. یہ اتنے بڑے بڑے صحابہ. تو سیاست اسلام میں ہے، لیکن وہ سیاست نہیں ہے جو آج ہے. آج کی سیاست تو جھوٹ کا نام ہے، آج کی سیاست تو فریب کا نام ہے، دھوکے کا نام ہے، ظلم کا نام ہے، انسانیت سے کھلواڑ کا نام ہے، پیسے بٹورنے کا نام ہے، اور محض عیش و عشرت کا نام ہے. لیکن اسلام میں جو سیاست ہے وہ سیاست وہ ہے جس میں عدل ہے، انصاف ہے، اور ظلم کو مٹانا ہے، حقائق کو واضح کرنا ہے، انسانوں کو انسانیت پر لانا ہے، انسانوں کو انسانیت کا حق دینا ہے. تمام انسانوں کو، چاہے وہ کسی مذہب کسی ملت کے پیروکار ہو، ان سب کو ان کا حق دلانے کی کوششیں کرنا ہے. اس کا نام ہے دراصل سیاست، اور علماء کو بھی سیاست کرنا ہے. بہرحال بتائے رہا تھا، اس کے اندر بھی وہی چاہیے،
جس کا نام ہے عقید آخرت۔ جب عقید آخرت ہوگا تو آج کے سیاست داروں کی طرح کوئی سیاست دان دنیا میں نہ رہے گا۔ جب عقید آخرت کے ساتھ سیاست ہوگی تو آپ کو ابو بکر صدیق کا نقشہ نظر آئے گا، عمر بن خطاب کے زمانے کا نقشہ نظر آئے گا، حضرت عثمان غنی کے زمانے کا نقشہ نظر آئے گا، حضرت علی مرتضیٰ کے زمانے کا نقشہ نظر آئے گا، اور ایسے لوگ جو اس کے بعد گزرے ایسا نقشہ نظر آئے گا جنہوں نے سیاست کے ساتھ آخرت کو ایسا لگائے رکھا تھا کہ وہی آخرت کا عقیدہ قدم 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 پر ان کی رہبری کرتا تھا۔ واقعہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک باندھی تھی، وہ باندھی ان کے گھر آئی، کام کاج سے فارغ ہو کر نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد وہ باندھی اسی مصلے کے اوپر لیٹی تو اس کی آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو اسے خواب نظر آیا، خواب نظر آیا اور پھر اچانک وہ چیخیں مارتے ہوئے اٹھ گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا امیر المومنین میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ تو اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ جہنم رکھی ہوئی ہے، آخرت کا سما ہے، آخرت قائم ہے، اور اس میں امیر المؤمنین مروان کو لایا گیا اور ڈال دیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس کو سن کر زور زور سے دھاڑے مار کے رونے لگے۔ پھر اس نے کہا کہ اس کے بعد پھر ان کے بیٹے کو لایا گیا، سلیمان عبد الملک بن مروان کو، ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا گیا۔ پھر ان کا رونا شروع ہو گیا۔ پھر وہ باندھی کہنے لگی کہ پھر میں نے دیکھا کہ عبد الملک کے بیٹے سلیمان بن عبد الملک کو لایا گیا، ان کو ڈال دیا گیا، پھر فلاں کو ڈالا گیا۔ وہ روتے رہے، پھر وہ اور باندھی کہنے لگی امیر المومنین پھر میں نے دیکھا کہ آپ کو لایا گیا۔ بس اتنا کہتے ہی عمر بن عبدالعزیز کے اوپر ایسی ہیبت دہشت طاری ہوئی کہ بے ہوشی ہو گئے۔ یعنی انہوں نے سوچا کہ جیسے ان کو ڈالا گیا شاید یہ بتانے جا رہی ہے کہ مجھے بھی ڈالا گیا۔ اتنے میں بے ہوش ہو گئے، کچھ دیر تک چیخیں آنے لگی، پھر کچھ دیر کے بعد ان کو ہوش آیا، پیروں پہ پیر ایسے رگڑ رہے تھے، عجیب و غریب کیفیت اور حالت ہو گئی تھی۔ کچھ ہوش میں آنے کے بعد وہ باندھی کہنے لگی امیر المومنین میں نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ کو جہنم میں ڈالا گیا، آپ تو بچ گئے تھے اور آپ کو نجات مل گئی تھی۔ تب جا کر ان کو قرار آیا۔ یہ ہے عقید آخرت کے استحضار کے ساتھ سیاست۔ بھائیو آج ہمیں ضرورت ہے کہ اس عقید آخرت کو مضبوط کریں۔ آج ہم لوگ کچھ ظاہری طور پر کچھ دکھاوے کے لیے، کس لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے، کبھی کچھ ہمارے ذہنوں میں ہے اس کے لیے ہم کچھ چیزیں کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن جہاں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یہاں پر ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہاں پر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، یہاں کوئی پابندی نہیں ہے، تو ہم وہاں پر عقید آخرت کو فراموش کر دینے کی وجہ سے ہر گناہ کرنے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کوئی پوچھنے والا ہے ڈر رہے ہیں، پوچھنے والا نہیں ہے تو وہاں پر وہ قصہ یاد کرو جو ابھی عرض کیا کہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا تھا، ٹھیک ہے یہ ٹی ٹی یہاں تک آئے گا، وہ ٹی ٹی وہاں تک آئے گا، وہ وہاں سے وہاں جائے گا، لیکن اس کے آگے کیا ہوگا؟ اللہ دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوگا؟
ہمارا یہ تصور ہونا چاہیے. جب اس تصور کے ساتھ ہماری زندگی ہوگی، یہ ہماری زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر دے گا. عقیدے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اعمال و عبادات کے اندر بھی جان بڑھ جائے گی، ہماری معاشرت بھی صحیح ہو جائے گی. کوئی کسی کا حق نہیں دبائے گا، کوئی حق کسی کا ضائع نہیں کرے گا، اور پھر معاملات بھی صحیح ہو جائیں گے، دھوکے بازیاں ختم ہو جائیں گی، کاروبار ٹھیک چلنے لگے گا. اور پھر اس کے بعد جو ہے اخلاق درست ہو جائیں گے. اللہ دیکھ رہا ہے یہ کیسا کروں، اللہ دیکھ رہا ہے فلاں برائی کی طرف کیسے جاؤں، اللہ دیکھ رہا ہے. ہو سکتا ہے کوئی دیکھے کہ نہ دیکھے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ جب دیکھ رہا ہے وہ غلطی اور وہ گناہ، وہ بدکاری، وہ عیاشی، وہ فحاشی، وہ عریانی اور وہ سب چیزیں میں کیسے کر سکتا ہوں، یہ ہمارے ذہنوں کے اندر برابر رہنے کی ضرورت ہے. ایک بزرگ کی بات یاد آئی جنہوں نے فرمایا تھا کہ بھائی شرم تو اللہ سے کرو، انسانوں سے نہیں. تم انسانوں سے شرم کرتے ہو لیکن اللہ سے شرم نہیں کرتے. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ پوچھنے والا ہے، اللہ حساب کتاب لینے والا ہے، پھر وہاں کیا کیا ہونے والا ہے. یہ ہمارے ذہنوں کے اندر مضبوط ہونا چاہیے. یہ تصور جما کر اس کا استظہار کرتے ہوئے جائیے. استظہار کیسا ہوتا ہے؟ امام ترمذی نے واقعہ لکھا ہے، ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے شمائل ترمذی، جو دورے کے سال میں یہاں طلبہ کو پڑھائی جاتی ہے، تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. اس کے اندر ایک حدیث کے اندر سند بیان کرتے ہوئے امام ترمذی نے یہ واقعہ لکھا کہ فضل بن محمد بن فضل ایک بہت بڑے عظیم الشان محدث تھے. ان کی خدمت میں اسی زمانے کے ایک اور بہت بڑے محدث جن کا نام تھا حضرت یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ، وہ تشریف لائے. پہلے زمانے میں اکابر سے استفادہ کرتے تھے. آج کا زمانہ تو یہ ہے کہ اصاغر بھی اپنے اکابر سے استفادہ چھوڑ چکے ہیں. وہاں تو یہ تھا اکابر ہیں، معاصر ہیں، وہ بھی محدث ہیں، یہ بھی محدث ہے، یہ بھی فقیہ ہے، وہ بھی فقیہ جلیل الشان ہے، لیکن اس کے باوجود استفادہ چلتا تھا. میں یہ واقعہ ہمیشہ سنایا کرتا ہوں یزید بن ہارون کا، کہ یزید بن ہارون جو حسن بصری کے زمانے کے ان کے ہم عصر بزرگ ہیں، محدث اور فقیہ تھے، جن کے بارے میں تاریخ میں لکھا روزانہ 1000 رکعت تہجد پڑھا کرتے تھے. اتنے بڑے آدمی تھے. ایک دفعہ حسن بصری سے استفادہ کرنے گئے. استفادہ کیا؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دل میں کچھ سختی محسوس کی، قساوت محسوس کی. اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ بیٹا میرے دل میں کچھ سختی محسوس کر رہا ہوں، لہذا مجھ کو لے چلو حسن بصری کی خدمت میں. اتنے بڑے آدمی وہ اپنے ہی ہم عصر بزرگ کے پاس جا رہے اپنے دل کی صفائی کے لیے. یہ استفادہ تھا، علمی استفادہ، روحانی استفادہ، ایمانی استفادہ. یہ اس زمانے میں چلا کرتا تھا. کہتے ہیں کہ ان کی خدمت میں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، چلنے کی طاقت نہیں تھی تو ان کے بیٹے ان کو گھسیٹ گھسیٹ کے لے جا رہے تھے. باندی نے دروازہ کھول کر دیکھا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ ہمارے یہ باپ یزید بن ہارون حسن بصری سے ملنا چاہتے ہیں. تو وہ باندی اس لڑکے کو ٹوکنے لگی، ان کے بیٹے کو، ارے بھائی تمہیں شرم نہیں آئی کہ اتنے بوڑھے آدمی کو جو چلنے اور پھرنے سے قاصر، ان کو کیوں ایسے لے کے آ گئے؟ انہوں نے کہا میں کیا کروں، ان کا اصرار تھا، ملا دو حسن بصری سے.
اندر بلایا گیا، حسن بصری تشریف لائے۔ انہوں نے کہا حضرت میں اپنے دل کے اندر کچھ سختی محسوس کر رہا ہوں، آپ کی خدمت میں آیا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی کچھ باتوں سے مجھے نفع ہو جائے، میرے دل کی سختی دور ہو جائے، لہذا آپ کی خدمت میں اسی لیے آنا۔ حسن بصری نے قرآن پاک کی آیات تلاوت کرنی شروع کر دی، اب بس تلاوت 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 ہو گئی ہے، اور اس تلاوت کے نتیجے میں دونوں حضرات رو رہے، بہت دیر تک سلسلہ جاری رہا۔ پھر حسن بصری نے قرأت روک دی، کہنے لگے الحمدللہ آپ کی تلاوت سے میرے دل کے اندر کی سختی دور ہوتی محسوس ہو رہی ہے، واپس تشریف لے آئے۔ تو پہلے زمانے میں بڑے لوگ اپنے ہم اثر بزرگوں سے استفادہ کرتے تھے، لیکن آج کا دور یہ ہے کہ کوئی طالب علم کل تک طالب علم رہتا ہے، آج فارغ ہو کر اس کو کوئی کوئز پڑھانے کے لیے دے دی جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں تو سب سے آگے ہو گیا ہوں، اب مجھے کسی سے استفادے کی ضرورت نہیں، نہ علمی نہ روحانی نہ ایمانی، کسی طرح کے کوئی استفادے کی ضرورت نہیں، مستغنی بن کر پھرتا رہتا ہے۔ اپنی اصلاح کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ جو اپنے آپ کو مستقل بالذات سمجھ جاتا ہے، حضرت تھانوی کے بقول وہ مستقل بدذات بن جاتا ہے۔ آج یہ صورتحال ہے، کون جاتا ہے اکابر کے پاس؟ اصاغر ہو کر اکابر سے استفادہ نہ کرے، اپنے اساتذہ سے استفادہ نہ کرے، اپنے اساتذہ کی خدمت میں نہ جایا کرے، تو وہ کیا اپنے جیسے ساتھیوں سے استفادہ کر لیں گے؟ خیر، میں کچھ بول رہا تھا، وہاں سے بات پلٹ گئی۔ ہاں، حضرت محمد بن فضل بڑے محدث تھے، یحییٰ بن معین وہ بھی بڑے محدث تھے۔ یحییٰ بن معین ایک بار ان کی خدمت میں گئے، جا کر کہنے لگے کہ حضرت جو فلاں قسم کی حدیث ہے وہ میں آپ کی زبان سے آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ شاید ان کو حدیث دوسرے طریق سے ملی ہوگی، ان کی سند سے ان کے پاس نہیں تھی، اس لیے وہ ان سے سننا چاہتے تھے، ان کی سند کے ساتھ۔ تو محمد بن فضل نے حدیث بیان کرنی شروع کی اور کہا حدثنا فلاں۔ تو یحییٰ بن معین کہنے لگے کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی کاپی سے مجھ کو سنا دیں، زبانی کے بجائے کاپی سے سنائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں لاتا ہوں، یہ کہہ کر اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگے تو یحییٰ بن معین نے ان کی چادر پکڑ کر کھینچی اور کہنے لگے حضرت پہلے زبانی ہی سنا دیجئے، کیا یقین ہے کہ آپ کے باہر آنے تک میں زندہ بھی رہوں گا کہ نہیں۔ دیکھ رہے ہیں موت کا استحضار، آخرت کا استحضار اس کو کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں آنکھ کھولتا ہوں تو بند ہونے کی، بند کرتا ہوں تو کھولنے کی امید نہیں رکھتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی بھر کے رکھا لوٹے میں تاکہ آپ استنجا کر کے واپس آئیں تو پانی سے وضو فرما لیں۔ ابن عباس نے ذرا آگے رکھ دیا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے اور ذرا آگے بڑھ کر تیمم کرنے لگے۔ ابن عباس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ذرا چند قدم آگے بڑھنے کے بعد پانی رکھا ہوا ہے، وضو فرما لیں۔ کہا کہ ابن عباس کیا یقین ہے کہ وہاں تک پہنچ بھی پاؤں گا؟ اگر اس سے پہلے میں اللہ کے دربار میں چلا گیا تو میں غیر حالت طہارت میں جانا نہیں چاہتا۔ یہ ہے موت کا استحضار، آخرت کا استحضار۔ اس کے لیے بھائیوں ایک کام کرنا ہوتا ہے،
اور وہ ہے موت کا مراقبہ، آخرت کا مراقبہ، حساب اور کتاب کا مراقبہ اور اللہ کے سامنے پیشی کا مراقبہ۔ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، جس کو جتنی فرصت ہو وہ روزانہ بیٹھ کر، خاص طور پر عشاء کے بعد جب فارغ ہو جائے، سونے کا وقت ہو، اپنے بستر پر بیٹھ جائے یا لیٹ جائے، لیٹ کر بھی کر سکتا ہے، بیٹھ کر بھی کر سکتا ہے، اس وقت مراقبہ کرے، یعنی ذہن میں تصور لائے میں مرنے والا ہوں، قبر میں جانے والا ہوں، حساب و کتاب ہونے والا ہے، عذاب قبر بھی ہو سکتا ہے، وہاں میرے سامنے سوالات آئیں گے، مجھے جواب دینا ہوگا، اور پھر اس کے بعد حشر کی منزلیں ہیں، حساب و کتاب کا مرحلہ پیش آنے والا ہے۔ یہ سارے کے سارے حالات جو ہم پڑھتے رہتے ہیں کتابوں میں، اس پڑھے ہوئے کو صرف زبان کی حد تک نہ رکھو، دماغ کی حد تک نہ رکھو، بلکہ اس کو دماغوں میں اتارنے اور دل کے اندر گھسانے کی کوشش کرو۔ یہ ہے موت کا مراقبہ، آخرت کا مراقبہ۔ بار بار اس کا مراقبہ کرتے رہنے سے یہ بات تر و تازہ ہو جائے گی، اس کا استحضار پیدا ہو جائے گا، آدمی ہر وقت اس کے تصور میں رہے گا، زبان کھولے گا، سوچے گا یہ جواب دینا ہے مجھے، کھانا کھائے گا سوچے گا اس کا جواب دینا ہے مجھے، پانی پیے گا سوچے گا اس کا جواب دینا ہے مجھے، اسراف کرے گا، جیسے یہاں طلبہ اسراف کرتے ہیں وہ لوگ بھی سمجھ جائیں، جب آپ یہاں مدرسے میں رہتے ہیں پانی کا اسراف کرتے ہیں، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو آخرت کا استحضار نہیں، یہ تصور نہیں، ایک ایک قطرے کا جواب دینا ہوگا۔ میں بسا اوقات دیکھتا ہوں طلبہ کو نل کھول کے کھڑے رہتے ہیں، پانی لگاتار جاتا رہتا ہے اور وہ اس میں وضو کرتے ہیں، وضو کر کر اپنا ہاتھ دھونے تک، وضو کر کے پانی لے کر اپنا چہرہ دھونے تک پانی برابر جاتا رہتا نیچے۔ ارے اللہ کے بندو، کیا ضرورت ہے اسراف کی؟ وہاں بند کر دو، نل بند کر دو، پانی ہاتھ میں لے لو، نل بند کر دو، پھر ہاتھوں کو دھو، پھر اس کے بعد کھولو، پھر پانی لے لو اور پھر بند کر دو، پھر اپنے چہرے کو دھو۔ اس طرح کرنے سے آپ کو سنت کے مطابق وضو بھی ہوگا اور اس کے ساتھ یہ جو اسراف کرنے کا گناہ ہے اس سے آپ بچ جائیں گے۔ لیکن عام طور پر بڑا اسراف ہوتا ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آخرت کا استحضار نہیں۔ اگر استحضار ہو جائے آپ ایک چیز بھی فضول نہیں کریں گے، اسراف نہیں کریں گے، آپ سوچتے جائیں گے ایک ایک قطرے کا مجھ کو جواب دینا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کھانا کھایا تھا، بھوک کے بعد، 3 دن کے واقعے کے بعد، ایک صحابی کے مکان پر جن کا نام ہے ابو الہیثم، اس کے بعد آپ رونے لگے تھے، صحابہ بھی رونے لگے تھے، آپ کے ساتھ ابو بکر اور عمر بھی تھے اور ابو الہیثم بھی اور ان کی بیوی بھی، سب کے سب رو رہے تھے۔ رونے کے بعد جب قرار آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما یبکی کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کون سی چیز آپ کو رلا رہی تھی، کیوں رو رہے تھے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم نے جو ابھی کھانا کھایا قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہے، قیامت کے دن اس کے جواب دینا ہے، پانی کا جواب، کھانے کا جواب، سب چیزوں کا جواب۔ اس لیے بھائیوں ہمیں ان سب چیزوں پر نظر رکھنا ہے، آخرت کا استحضار رکھنا ہے، اس طرح اپنی پوری زندگی کو آخرت کے استحضار کے ساتھ میں روشن کر لیجئے، منور کر لیجئے، معمور کر لیجئے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر موقع پر اس کا استحضار ہو جائے تو پھر تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، آخرت کا پکا و سچا یقین عطا فرمائے اور اس کا استحضار کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔